الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان گلگت سے عبد الرزاق صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج میں فوریکس ٹریڈنگ کا کاروبار کرتا ہوں، تو کیا یہ کاروبار میرے لیے کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ پہلے تو خود فوریکس ٹریڈنگ کے کاروبار کو سمجھ لیجئے کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ مختصر ترین سادہ اور آسان لفظوں میں پہلی فرصت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ فوریکس ٹریڈنگ شرعاً ناجائز ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مختصراً ان وجوہات کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کاروبار میں جب کوئی لاٹ خریدی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ لاٹ خریدار کو الگ سے مقرر اور متعین کر کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں یعنی خریدار کے اکاؤنٹ میں تحریر کر دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ خریدار اسے آگے فروخت کرتا ہے تو اگر اس وقت نفع ہو تو نفع واپس کر دیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہو تو نقصان طلب کر لیا جاتا ہے۔ یعنی پوری لاٹ جو کہ خریدی ہے وہ تحویل میں نہیں دی جاتی، بلکہ کاغذی طور پر ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں تحریر کر دی جاتی ہے اور اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آخر میں نفع نقصان برابر کر لیا جاتا ہے، جس کو کہ عام طور پر سٹاک ایکسچینج کی اصطلاح کے اندر، شیئرز کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے ڈیفنس برابر کر دینا۔ تو یہ جو ڈیفنس برابر کرنا ہے یہ دراصل سٹے کی ایک قسم ہے، اسپیچولیشن اور جوا ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ تو ایک تو فوریکس ٹریڈنگ کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے، جو دوسری خرابی ہے وہ یہ کہ کرنسی کے قبضے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ کسی نے کرنسی خریدی ہے تو کرنسی کے قبضے کے لیے کرنسی کی قیمت کے گھٹنے یا بڑھنے کا جو نقصان ہے وہ اس متعلقہ شخص کے ذمہ کر دیا جائے یا اس کے لیے لکھ دیا جائے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ کرنسی کے قبضے کے لیے، حکمی قبضے کے لیے بھی یہ شرعاً ضروری ہے کہ خرید شدہ جو کرنسی ہے وہ غیر خرید شدہ کرنسی سے ممتاز، جداگانہ، الگ اور فکس ہو کر متعین مقرر ہو جائے۔ یہ خریدی ہوئی کرنسی ہے، یہ غیر خریدی ہوئی کرنسی ہے، تو اس کرنسی کو اس کرنسی سے بالکل ممتاز کر دیا جائے، جدا کر لیا جائے، اور اس کے بعد یا تو خریدار اس پر قبضہ کرے، یا خریدار اگر قبضہ نہیں کرتا تو اس کی طرف سے اس کا وکیل اور ایجنٹ اس پر قبضہ کرے۔ اور وہ قبضہ بھی کس طرح سے ہو؟ وہ قبضہ بھی اس طریقے سے ہو کہ اگر کل کو وہ کرنسی ہلاک ہو جاتی ہے، کرنسی جل جاتی ہے، ڈکیتی پڑتی ہے، یا چوری ہو جائے، یعنی کرنسی کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، تو پھر یاد رکھیں یہ تمام تر نقصان خریدار کا ہوگا، خریدار کے ذمے میں جائے گا۔ یہ قبضہ کرنا خریدنے والے شخص کے لیے کرنسی پر شرعاً لازم اور ضروری ہے، یا تو وہ خریدار خود قبضہ کرے یا اس کی طرف سے اس کا ایجنٹ اور وکیل قبضہ کرے۔ ظاہر ہے یہ صورت یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلی خرابی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کاغذی طور پر اس کے نام پر منتقل کر دیا جاتا ہے، آخر میں فرق برابر کر لیا جاتا ہے، ڈیفنس برابر کر لیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت سٹے کی ایک قسم ہے جو جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ایک اور خرابی بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر آپ جانتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ فوریکس ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، کہ دراصل خریدار صرف $1000 ادا کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، خریدار کی طرف سے $1000 کی ادائیگی کی جاتی ہے اور باقی کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ پھر کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ جو رقم ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ خریداری کا معاملہ کرتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کرنسی بیچنے والا وہ خریدار کو
شرعی طریقے پر قبضہ نہیں دیتا، جیسا کہ میں نے بھی قبضے کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ خرید شدہ کرنسی سے غیر خریدی شدہ کرنسی علیحدہ ہو جائے، یہ خرید شدہ کرنسی بالکل ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، متعین فکس اور مقرر ہو جائے، غیر خرید شدہ کرنسی سے بالکل علیحدہ ہو جائے، تو اس طرح سے قبضہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو در حقیقت خریدنے والا ہے وہ $1000 کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ رقم کی بنیاد پر آگے معاملہ چلتا ہے، اور ادھر جو کرنسی بیچنے والا ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ در حقیقت باقاعدہ اس طریقے سے قبضہ نہیں دیتا، بلکہ شرعی قبضہ نہ دینے کی صورت میں وہ بھی ادھار ہوتا ہے۔ تو ادھر سے بھی ادھار، ادھر سے بھی ادھار، اور حدیث کے اندر آتا ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی، یہ بیع الکالی بالکالی ہے، یعنی یہ ایک حدیث کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ، یعنی ادھار کی خرید و فروخت ادھار کے ساتھ خرید و فروخت، کرنسی کے اندر یہ معاملہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 خرابیاں اس کے اندر پائی گئی۔ چوتھی خرابی یہ کہ وہ جو درمیانی کمپنی ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ کمیشن پر کام کرتی ہے اور وہ کمیشن وصول کرتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمیشن درمیانی کمپنی وصول کر رہی ہے، یا تو یہ ضمانت کی فیس ہے، جو ضمانت ہے اس کی یہ فیس یہ رقم یہ کمپنی وصول کر رہی ہے، یا پھر یہ جو اوپر اضافی رقم کمیشن کی شکل کے اندر کمپنی لے رہی ہے، یہ دراصل اس رقم کا معاوضہ ہے جو یہ کمپنی خریدار کی طرف سے فروخت کرنے والے کو ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ خریدار تو $1000 ادائیگی کرتا ہے، باقی پیسے کون ادا کرتا ہے؟ وہ کمپنی ادا کرتی ہے۔ تو یا تو یہ جو خریدار سے یہ کمیشن کی رقم یہ کمپنی وصول کرتی ہے، یا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ضمانت کی فیس ہے، یا پھر اس رقم کا معاوضہ ہے جو اس کمپنی نے خریدار کی طرف سے ادا کی ہے۔ ضمانت کی فیس ہو تو اس کو اجرت علی الکفالہ کہا جائے گا، یعنی کفالت کی اجرت، ضمانت کی فیس اور ضمانت اور کفالت کی اجرت، شرعاً ضمانت اور کفالت کی اجرت بھی ناجائز ہے۔ اور اگر اس رقم کا معاوضہ ہو جو کمپنی نے خریدار کی طرف سے ادا کی ہے تو پھر تو یہ قرض پر اضافہ ہے، اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے عن علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قال کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو اپنے ساتھ سود کو اضافے کو کھینچ کر کے آئے، وہ اضافی ایکسٹرا رقم، اضافی رقم سود ہوتی ہے، وہ حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ تو یا تو وہ اجرت علی الکفالت ہے، ضمانت کی فیس ہے، اس وجہ سے وہ درمیانی کمپنی جو کمیشن وصول کر رہی ہے وہ ناجائز اور یہ دینا لینا ناجائز، یا پھر یہ ہے کہ جو رقم اس کمپنی نے ادا کی ہے اس کے اوپر وہ معاوضہ وصول کر رہی ہے تو یہ سود ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا فوریکس ٹریڈنگ کے اندر سٹے کا معاملہ ہے، بے قبل القبض یعنی رسک میں آنے سے پہلے، ٹرانسفر ہونے سے پہلے، ملکیت منتقل ہونے سے پہلے بے قبل القبض جس کو کہا جاتا ہے، آگے بیچنے کا معاملہ ہے، یہ بھی ناجائز، سٹا بھی ناجائز، اجرت علی الکفالہ وہ بھی ناجائز، ضمانت کی فیس ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی ناجائز، سود ہے جو اضافی رقم کی وصولیابی ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز۔ تو ان کئی سارے ناجائز معاملات کا یہ مجموعہ ہے فوریکس ٹریڈنگ، اس لیے اس کو شرعاً ناٹ الاؤڈ قرار دیا گیا، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا، اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبد الرزاق صاحب جو سائل ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج میں فوریکس کا کاروبار کرتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ نے سمجھ لیا فوریکس کا جو کاروبار ہے اور فوریکس کی جو ٹریڈنگ ہے یہ شرعاً اس وجہ سے ناجائز ہے اور اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو شیئرز کا کام کرتے ہیں یہ کام بھی چونکہ فوریکس ٹریڈنگ کا ہے اور اس میں یہ خرابیاں جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ بے قبل القبض ہونا یعنی قبضے سے پہلے آگے بیچنے کا معاملہ، سٹے کا معاملہ، اجرت علی الکفالہ کا معاملہ جو کہ ناجائز ہے، سود کا معاملہ یہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے فوریکس ٹریڈنگ کا کاروبار اور انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس کے شیئرز کا کاروبار کرنا شرعاً ناجائز ہوگا، اس سے احتراز کرنا اور بچنا شرعاً واجب اور لازم ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ذاکر خان صاحب نے سائبر سے یہ مسئلہ پوچھا ہے
کہ یہاں پر ایک دوست کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ لڑکی مسلمان نہیں ہو رہی، تو کیا یہ شادی درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن الآیہ، یعنی اہل کتاب کو اگر شرعی شرائط کے مطابق اپنے نکاح میں لایا جائے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، تو اگر کرسچن لڑکی ہو، یہودی لڑکی یا خاتون ہو، اور اس کو کوئی مسلمان اپنے نکاح کے اندر لاتا ہے اور شرعی شرائط کے مطابق، ظاہر شرعی شرائط سے مراد یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اسی طریقے سے مہر متعین کر دیا جائے، باہمی ایجاب و قبول ہو، جو نکاح کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال اور جائز قرار دیا اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ تو قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ بات آ گئی۔ یہاں اس مسئلے کی تفصیل ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں خود اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کے اندر جو لفظ استعمال فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ اہل کتاب ہو، حقیقت میں بھی وہ عیسائی یا وہ یہودی اہل کتاب ہو۔ اگر فرض کریں کہ نام کے تو وہ اہل کتاب ہیں لیکن حقیقت میں وہ اہل کتاب نہیں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور وہ اہل کتاب ہی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو تقریباً لا دین، لا مذہب، دہریہ اور کمیونسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ انجیل اور تورات، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا وغیرہ اس کا کوئی تصور دور دور تک شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اگر اس طرح کی کوئی اہل کتاب خاتون ہو تو ظاہر ہے وہ تو نام کی اہل کتاب ہے، حقیقت میں وہ اہل کتاب ہی نہیں ہے۔ جس اہل کتاب سے قرآن کریم نے نکاح کو جائز قرار دیا تو وہ تو اہل کتاب ہے ہی نہیں۔ جب وہ حقیقت کے اعتبار سے اہل کتاب نہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ کرسچن، عیسائی یا یہودی نہیں، بلکہ صرف نام کے اعتبار سے عیسائی یا یہودی ہیں، تو پھر ایسی خاتون سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھ لیں، یہ ہے فتویٰ، یہ ہے فقہی مسئلہ جو جس طرح سے ہے بلا کم و کاست بیان کیا جانا ضروری ہے، اور میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اہل کتاب سے نکاح کرتا ہے تو اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ کیا مطلب؟ نکاح ہوگا، اس کو بدکاری یا زنا نہیں کہا جائے گا، اولاد ہوگی اسے ثابت النسب کہا جائے گا، اور یہ نکاح شرعی اعتبار سے درست ہوگا۔ لیکن اس فتوے کے ساتھ ساتھ کچھ ہے تقوی کا معاملہ، فتوے کے ساتھ کچھ ہے مشورے کا معاملہ، اس مشاورتی معاملے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ خود بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، امت مسلمہ اور مسلمانوں کو کس بات کا حکم دیا؟ وہ ایک روایت مشہور ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا فاظفر بذات الدین تربت یداک تنکح المرأة بجمالها وحسبها ونسبها او کما جاء فی الحدیث۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت کے ساتھ بعض اوقات نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن جمال کی وجہ سے، بعض اوقات نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب نسب کی وجہ سے، بڑے خاندان کی ہے، اونچے درجے کے وجاہت والے خاندان کی ہے، بعض اوقات عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے پیسے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دیندار خاتون کو ترجیح دو۔ یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ مال کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ المال غاد وراح، مال صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، مال کا تو معاملہ ہی یہی ہے۔ اور مال کی تو عجیب و غریب ڈیفینیشن ہے، یعنی مال ہے کیا؟ اصولی طور پر تو ساری دنیا کی چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کی ملکیت میں، آپ کے تصرف کے اندر ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پیسہ دنیا کی وہ واحد چیز ہے کہ جب تک آپ اس کو ہلاک نہ کرو یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یعنی مال اور پیسے کو خرچ کرو گے تو فائدہ آئے گا، اس کو خرچ کرنے سے فائدہ آئے گا، اور یہ دنیا کی واحد چیز ہے۔
خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے. جو بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال صبح آیا شام چلا گیا، ہاتھ کا میل کچیل آیا گیا. جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے، آج شکل و صورت اچھی ہے، کچھ دنوں کے بعد شکل و صورت بگڑ جائے گی. عمر کے ڈھلتے ہی شکل و صورت میں فرق آ جائے گا، بیماری آئے اللہ بچائے تو شکل و صورت میں فرق آئے گا. ایک چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور وہی چیز آخرت کے اعتبار سے بھی چین و سکون کا، روحانیت کا، ترقی کا، فلاح و کامیابی کا زینہ بن سکتی ہے، اور وہ ہے عورت کی تربیت دینی، عورت کا تقوی، عورت کی روحانیت، عورت کی دینداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ مشورہ دیا، دیندار عورت سے شادی کیا کرو، دیندار عورت سے نکاح کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی ترغیب دی. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح نگاروں نے یہ وضاحت کے ساتھ بات لکھی کہ انہیں پتا چلا شام میں اور عراق میں کئی سارے مسلمان اہل کتاب خواتین سے شادیاں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے باقاعدہ سوانح کے اندر لکھا ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمان جاری کر کے مسلمانوں کو اس سے روکا، منع کیا. اور نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کسی حلال کو حرام تو نہیں قرار دیتا ہوں، کسی حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دینا ظاہر ہے کہ میری اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نکاح دراصل دو افراد، دو خاندانوں کے ملاپ کا مجموعے کا نام ہے. یہ وہ گاڑی ہے جس سے آگے نسل پروان چڑھتی ہے، نسل کا توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر آنے والی آل اولاد پر ماں کے اثرات کا ہونا یہ ایک لازمی امر ہے. اب ذرا سوچنا چاہیے 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان جاری کر کے منع فرما رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت فرما رہے اور مشورتاً صحابہ کرام کو منع فرما رہے تاکہ کل کو تمہاری اولاد پر اس کے اثرات بد نہ آئیں. تو یہ زمانہ کون سا تھا؟ خیر القرون کا بہترین دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ دنیا سے پردہ فرما کر کے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے آثار موجود. صحابہ کا دور، خلفائے راشدین کا دور، صحابہ کا بھی آخری دور نہیں، ابتدائی دور. اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ تو بالکل ابتدا میں آ گیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تقریباً کوئی 1.5 سال تک کا ہی موقع ملا، اور اس کے فوراً بعد ان کا وصال ہو گیا. تو سب سے زیادہ طویل ترین خلافت کا جو دور ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ وہ سنہری دور تھا جہاں عہد رسالت کی کرنیں تازہ پڑ چکی تھیں، اور ایمان پختہ تھے، مستحکم ایمان والے، مضبوط دینداری اور روحانیت رکھنے والے. اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب ذرا آپ اپنے ضمیر، اپنے دل اور ایمان سے پوچھئے کہ آج کے دور میں، یعنی اس وقت اگر حضرت عمر یہ فرماتے ہیں اولاد پر اچھے اثرات نہیں پڑیں گے، تو ذرا بتائیے کہ آج کے دور کے اندر کیا صورتحال ہے. آج تو جو مرد مسلمان ہے خود اس کی دینداری انتہائی کمزور ہے، خود اس کا ایمان انتہائی ناپختہ اور کمزور ہے، خود اس کے اللہ بچائے دل دماغ کے اندر عقائد اسلام، شرعی شعائر دین، اسلام کے احکام کے بارے میں خدا جانے کیا کیا شکوک و شبہات کے زہریلے ٹیکے عام طور پر اس کے دل دماغ پر لگائے جاتے رہتے ہیں. تو اب بتائیے وہ اگر کسی عیسائی لڑکی سے شادی کرے، کسی یہودی خاتون سے شادی کرے، تو بتائیے کل کو اولاد پر کس طرح کے اثرات ہوں گے. پھر خاص طور پر یہ جو سائبر سے پوچھنے والے ذاکر خان صاحب ہیں، انہوں نے خود سوال کے اندر لکھا ہے کہ وہ لڑکی مسلمان نہیں ہو رہی اور وہ مسلمان ہونے کو پسند نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہونے کی امید ہو شوہر کو، اور وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ میں دعوت دین دوں گا، تبلیغ اسلام کروں گا، اور اس تبلیغ اسلام اور دعوت دین کے ذریعے سے اسے میں کنورٹ کر سکوں گا. وہ پہلے سے ہی اس بات کا اعلان کر رہی ہے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ وہ جو کہ جواز کا ہے، جو کہ میں نے شروع میں بتا دیا، تقوی کی بات، مشورے کی بات، بہتر بات، افضل بات یہی ہے کہ اس سے رکا جائے، اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے احتراز کیا جائے اور اس سے بچنا ضروری ہے. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. فرح زید صاحبہ نے سویڈن سے یہ مسئلہ پوچھا ہے
کیا ایسی جگہ پر نوکری کرنا جہاں حلال اور حرام دونوں چیزیں ملتی ہوں درست ہے یا نہیں؟ یہاں سویڈن میں کچھ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں سب سامان ہوتا ہے، سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے، کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈر ہوتا ہے اس کا سامان پیک کر کے رکھنا ہوتا ہے، سامان حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی، کیا ایسی جگہ پر جاب کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، حلال اشیاء کو پیک کرنے کا کام درست ہے، اسے سرو کرنا اس کا کام بھی شرعاً بالکل درست ہے، اور حرام اشیاء کو پیک کرنا یا اسے پیش کرنا یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ یہ دو باتیں تو بالکل واضح ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس اسٹور میں کوئی مسلمان کام کرنا چاہتا ہے یا کام کر رہا ہے تو اسے سب سے پہلے تو یہ بات طے کر لینی چاہیے اور اپنے مالکان سے یہ بات طے کروا لینی چاہیے، کر لینا لازم ہے، چاہیے نہیں بلکہ ضروری ہے۔ وہ کیا کہ میں صرف اور صرف حلال اشیاء سرو کروں گا، حلال اشیاء کو پیک کروں گا، حلال اشیاء کی پیکنگ کا کام کروں گا، یہ طے کر لے اور اسی کا کام وہ کرے۔ چنانچہ یہ جاب بھی جائز، یہ نوکری اور ملازمت بھی جائز، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آمدنی اور کمائی بھی حلال ہوگی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورت متعین نہیں ہو سکتی، مالکان ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اب دیکھا جائے کہ یہ جو حلال اور حرام کا کام کر رہے ہیں، حلال اشیاء کی پیکنگ بھی اور حرام اشیاء کی پیکنگ بھی، تو میجورٹی اور زیادہ تر کام کیا ہے؟ اگر میجورٹی اور زیادہ تر کام حلال اشیاء سرو کرنا، پیش کرنا، اس کی پیکنگ کرنا ہے، تو پھر غالب آمدنی حلال ہوگی، اور جب غالب آمدنی غالب اور میجورٹی حلال ہے تو پھر اس ملازمت کی فی نفسہ شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن اگر دونوں کام برابر سرابر ہوں یا حرام اشیاء کی پیکنگ کا کام زیادہ کرنا پڑے تو پھر یہ ملازمت ناجائز ہے اور اس کی آمدنی بھی ناجائز ہے، اور اس سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کام کرنے کے دوران آپ تجزیہ کریں، اگر آپ کو حلال کا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور زیادہ موقع آپ کو حلال اشیاء پیش کرنے کا اور اس کی پیکنگ کا ملتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ملازمت آپ کے لیے جائز ہے۔ البتہ آپ یہ ایک آئیڈیا لگا لیں، ایک رف اندازہ لگا لیں کہ شاید آپ کے مجموعی کام کے اندر اتنا % کام آپ نے حرام اشیاء کی پیکنگ کا کیا ہوگا، تو اتنی رقم جو آپ کی ملازمت کے بقدر ہو وہ رقم آپ بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں، یہ آپ کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دونوں کام برابر سرابر ہیں، حلال اور حرام 50-50%، تو پھر یہ کام ناجائز۔ اسی طرح اگر حرام کام زیادہ تو بھی یہ ناجائز، اور اگر حلال کام آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو حرام کرنا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کے اندر تو آپ اس ملازمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، پسندیدہ صورتحال نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ اگرچہ شرعی گنجائش کے اعتبار سے اس وقت تک چل سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو حلال طیب کوئی دوسرا صحیح روزگار نہ ملے، لیکن بے روزگاروں کی طرح دوسری ملازمت تلاش کرتے رہیں، دوسرا روزگار مسلسل تلاش کرتے رہیں، اور جیسے آپ کو دوسری نوکری اور ملازمت ملے اس نوکری کو آپ چھوڑ دیں۔ امید ہے مسئلے کی تمام شقیں اور تمام شکلیں اور صورتیں واضح ہو گئی ہوں گی، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پشاور سے یاسر فواد صاحب نے پوچھا ہے، آج کل سردی کی وجہ سے ہم گیزر کا پانی استعمال کرتے ہیں، نلکے میں سے گرم پانی آتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے نلکے کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، اس دوران ٹھنڈا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسے پانی کے ضائع کرنے پر گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف، صحیح، پاک اور طیب پاکیزہ پانی کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اسی طرح گٹر لائن کے اندر اسے بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اسراف میں داخل ہے۔ اور خود آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، لا تسرف وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کبھی اسراف نہ کرو، فضول خرچی کا کام مت کرو، کبھی فضول خرچی کا معاملہ نہ کرو، چاہے تم ایک بہتی ہوئی دریا کی نہر کے سامنے کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی سمندر پر بھی ایک مومن بیٹھا ہے،
ایک دریا پر بھی ایک مسلمان بیٹھا وضو کر رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ پانی کو زیادہ استعمال کیا جائے. حالانکہ وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو دریا کا کنارہ ہے, نہر کا کنارہ ہے, سمندر کا کنارہ ہے. اگر وہ زیادہ پانی استعمال کر بھی لے گا تو وہ پانی تو ضائع نہیں ہوگا, بلکہ وہ پانی دوبارہ اسی نہر کے اندر چلا جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس امت, ان سے بڑا حکیم الامت, ان سے بڑا ماہر نفسیات دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت اس لیے فرمائی ہے کہ یہاں یہ سوچ کر اگر تم پانی زیادہ استعمال کرو گے کہ یہ تو دریا کا کنارہ ہے, یہ تو سمندر کا کنارہ ہے, اس میں تو کوئی ضائع ہونے والی بات نہیں, تو اس سے آپ کی عادت بگڑے گی, مزاج خراب ہوگا. اور جب آپ کی عادت بگڑے گی تو گھر کے اندر اور اپنے مقام اور اپنی جگہ اور مسجد اور وہاں پر بھی کسی جگہ پر اگر وضو کرو گے تو پانی کو ضائع کرنے کی عادت بن جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے فرمایا نہر کے کنارے بھی اگر تم بیٹھے ہو, دریا اور سمندر کے کنارے بھی بیٹھے ہو, تب بھی پانی کو ضائع مت کرو. ان احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے, اور عام طور پر گھروں کے اندر خاص سرد علاقوں کے اندر یہ بات یقیناً ہوتی ہے کہ وہ پانی بہتا رہتا ہے جب تک کہ گرم پانی نہ آئے. اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے, بعض اوقات وہ اتنا بہ جاتا ہے کہ پورا لوٹا بھر جاتا ہے, بڑا مگا, ایک بڑا ٹب ٹائپ کا, ایک بڑی بالٹی بھر جاتی ہے. کیونکہ لائن بعض اوقات دور ہوتی ہے تو قریب اور دور کی وجہ سے پانی زیادہ بہتا رہتا ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جو پہلا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے اسے کسی بالٹی وغیرہ کے اندر آنے دیں اور بالٹی کے اندر جمع کر دیں, وہ بالٹی ایک طرف کو رکھ دیں. اب گرم پانی آ گیا, اب آپ گرم پانی استعمال کر لیں, وہ جو بالٹی کے اندر پانی ہے اسے کسی نہ کسی مصرف کے اندر خرچ کر لیں, کسی نہ کسی جگہ پر اس کو استعمال کر لیں. وہ کپڑوں کے دھونے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, وہ گھر کی دھلائی کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے, پودوں کے اندر لگانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے گٹر کے اندر ضائع کر دینا اور لائن کے اندر پھینک دینا یہ درست نہیں ہے, ایک طرح سے اسراف ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. 4 سدہ خیبر پختونخوا سے محمد اسلم صاحب نے پوچھا ہے, جس نے پہلی بار کسی کو روزے کی خبر دی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے, کیا یہ حدیث ہے؟ لوگ یہ میسج کرتے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل غلط, فضول اور بیکار سی بات. اس طرح کی کوئی بات کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں, اور بچنا چاہیے ان لوگوں کو, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں حدیث کہہ کر کے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ, اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا ہے طلاق بائن کے ساتھ نہیں ملتی, بائن کے ساتھ رجعی مل جاتی ہے, کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ جی ہاں بالکل درست ہے. دوسرا مسئلہ پوچھا ہے رخصتی سے پہلے اگر 3 طلاقیں دی جائے تو 1 طلاق ہوگی, کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. رخصتی یا خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں میاں بیوی کی تنہائی ہو جائے. تو اگر رخصتی یا میاں بیوی کی تنہائی کا موقع آنے سے پہلے 3 طلاقیں دی تو اب دیکھا جائے گا یہ 3 طلاقیں کس طرح سے دی ہیں. اگر یہ 3 طلاقیں الگ الگ لفظ سے دی ہیں, الگ الگ الفاظ سے طلاقیں دی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں 1 طلاق ہوگی. مثلا اگر شوہر نے بیوی کو یہ کہا رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت بھی نہیں ہوئی, تنہائی بھی نہیں ہوئی, اور شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے, اگر اس طرح سے کہا تو پھر ایسی صورت میں 1 ہی طلاق واقع ہوگی. اچھا وہ 1 طلاق کیوں واقع ہوگی؟ اس کے اندر بھی پیچھے لاجک ہے, فقہی اعتبار سے, مسئلے کے اعتبار سے لاجک یہ ہے کہ جس خاتون کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تنہائی نہیں ہوئی, وہ 1 طلاق سے ہی مغلظہ ہو جاتی ہے, یعنی 1 طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے جس کی رخصتی اور خلوت ابھی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی, خلوت اور تنہائی نہیں ہوئی, شوہر نے بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی کہ تجھے 3 طلاق ہے, یعنی اکٹھے بیک وقت 3 کا لفظ بول دیا, تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی اور 3 طلاقوں کے ساتھ وہ خاتون مغلظہ ہوگی, یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ جو غیاث صاحب نے پوچھا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر 3 طلاق دی جائے تو 1 طلاق ہوتی ہے, اس کی یہی تفسیر ہے کہ اگر طلاق کے الفاظ علیحدہ کر کے بولے ہیں تو پھر تو دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ پہلی طلاق ہوگی. لیکن اگر تینوں طلاق کا لفظ ایک ہی مرتبہ کہا, جیسے کہ طلاق ثلاثہ یا یوں کا 3 طلاق دیتا ہوں, تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہوں گی. یہ تفسیر ہے اس مسئلے کے اندر.
اور اس کے بعد غیاث صاحب کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک حرمت مصاہرت کا اے اور بی کہہ کر کے مسئلہ پوچھا ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ اے اور بی کا رشتہ کیا ہے آپس میں، اس کی وضاحت کریں پھر جواب دیا جائے گا۔ عبدالسلام نظامی صاحب نے پوچھا ہے اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اس کا مفہوم سمجھا دیں، کیونکہ ہم اپنے لیے تو اچھی چیز خریدتے ہیں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے سستی چیز۔ دیکھیں اصل بات یہ جو بات ہے اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ بات ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا مومن مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی شخص ایمان کے درجے کمال تک، کامل درجے کا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں حضرات محدثین کرام نے اس حدیث کے مفہوم کے اندر جو بات کہی ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بالکل جداگانہ ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے وہ ایک ایسی جگہ پر جانے سے بچتا ہے جہاں پر جانے میں تکلیف کا اندیشہ ہے، اب وہ اپنے لیے تو یہ پسند کر رہا ہے کہ میں یہاں نہ جاؤں، لیکن کوئی اور مسلمان وہاں جا رہا ہے تو یہ اس کو روکتا نہیں ہے، تو فرمایا یہ غلط ہے۔ تم وہاں خطرے والے مقام پر خود تو جاتے نہیں ہو، اس کو کیوں جانے دے رہے ہو؟ غلط ہے۔ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دھوپ ہے، اس کڑکتی دھوپ کے اندر ایک آدمی خود نہیں کھڑا ہوتا، تو جب تم خود نہیں کھڑے ہو رہے کسی اور کو وہاں پر کھڑا کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو، یہ کیوں؟ غلط ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ میں اپنے لیے ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہوں پینے کے ٹائم پر، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی ٹھنڈا پانی پسند کروں اور اسے بھی وہی دوں۔ میں اپنے لیے ایک چیز پسند کرتا ہوں دوسرے کو بھی میں وہ دوں۔ لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ایک انسان اپنے لیے اچھی چیز خریدتا ہے اور اپنے ماتحت کے لیے سستی چیز خریدتا ہے، تو دیکھیں یہاں معاملہ آ جاتا ہے صدقے کا۔ صدقے کے اندر کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر انسان کو اختیار حاصل ہے، وہ جس چیز کے اندر بھی تصرف کرنا چاہے اپنی ملکیت میں، جس طرح کا تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ تو ایک نئے سرے سے ایک چیز کو صدقہ کر رہا ہے، اور ہر چیز صدقہ کرنے کا اس کو اختیار ہے، لہذا وہ صدقہ کرے۔ میں اپنے لیے ایک اعلیٰ درجے کا قلم خریدتا ہوں، اور اب ایسی صورت میں کسی اور آدمی کے لیے بجائے اس 100 روپے کا قلم خریدنے کے میں 50 روپے کا قلم خریدتا ہوں اور میں وہ اس کو گفٹ اور ہدیے میں دیتا ہوں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ میں نے اس کو قلم دیا، جو کچھ میں نے اس کے اپنے ماتحت یا نوکر کے لیے کپڑا پسند کیا، جو کچھ گفٹ اور ہدیہ پسند کیا، وہ تو اسے دینا میرے اوپر لازم ہی نہیں تھا، مجھ پر واجب ہی نہیں تھا، شرعاً میرے اوپر فرض اور ضروری ہی نہیں تھا کہ میں وہ اس کو دوں، لیکن میں اپنی مرضی سے اس کو دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ میں اگر گھٹیا درجے کی بھی چیز اس کو دوں گا تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں، سورہ آل عمران بلکہ 4 سپارہ جو شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت کیا فرماتا کہ تم اعلیٰ درجے کی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کے لیے وہ چیز تم پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تمہاری تمنا، چاہت اور آرزو کے مطابق چیز ہے، وہی اعلیٰ درجے کی چیز تم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کے لیے اعلیٰ چیز کو خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی گھٹیا چیز کو خرچ کرتا ہے، صدقے میں دیتا ہے، تو اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جو صدقے کا اجر و ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن اس میں زیادہ بہتری کا، دیکھیں خوب سے خوب تر ہر جگہ پر ہے، بہتر سے بہترین کی ہر جگہ پر گنجائش ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کی ہر جگہ پر گنجائش ہے، عمدہ سے عمدہ ترین کی ہر جگہ پر گنجائش ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھٹیا چیز کو ماتحت کو دے نہیں سکتے، صدقہ کر نہیں سکتے، وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے تو اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے تمہارے شاگرد تمہارا اکرام اور احترام کریں، تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم اپنے استاذوں کا احترام کرو۔ تم چاہتے ہو دوسرا تم کو عزت کے ساتھ پیش آئے،
جب تمہاری یہ چاہت ہے تو پھر اگلے کی بھی یہ چاہت ہو سکتی ہے. جب تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو, اکرام و احترام اور اعزاز پسند کرتے ہو, تو پھر دوسرے کو بھی احترام دو, اکرام دو, اس کا بھی اعزاز کرو اور اس کا بھی ادب بجا لاؤ. یہ ہے اصل میں شرعی توازن کا معاملہ. اس کو اس انداز کے اندر دیکھنا چاہیے. احسان کر کے جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بدلے میں وہ برا بھلا کہے تو اتنا کہنا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا, تو یہ کیا یہ احسان کر کے جتلانے کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, احسان کر کے جتلانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا اور اب آپ ہر وقت جتلاتے رہتے ہیں, غلط طریقہ ہے, ناجائز وتیرہ ہے. بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, یعنی تم کسی پر احسان جتلانے کا جو کام ہے یہ مت کرو اور منت مت چڑھاؤ, کسی پر اپنا احسان کا بار مت ڈالو. غلط طریقہ ہے. نیکی کر لی ہے, جس ذات کے لیے کی ہے وہ ذات تمہارا نام بھی جانتی ہے, جس کے لیے کام کیا وہ نام بھی جاننے والی ذات ہے, لہٰذا اسی سے اجر لو. انبیاء کا کیا طریقہ ہے, انی لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں, نہ صلے کی تمنا نہ ستائش کی آرزو. کام اسی طرح سے کیا جاتا ہے. یہی ایک مردان حر کا طریقہ ہے, ایک مومن کا طریقہ اور ایک مومن کا سلیقہ حیات یہی ہونا چاہیے. لیکن ایک اور صورت ہوتی ہے جس کی طرف یہ سوال کے اندر بھی اشارہ کیا گیا کہ ایک شخص ہے جس پر آپ نے احسان کا معاملہ کیا اور آپ ہر وقت احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ بچائے, دنیا میں ایسے زہریلے لوگ بھی تو ہیں, ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ احسان کا معاملہ کرتے چلے جاؤ. بلکہ کہا گیا ہے نا کسی دانشور کی طرف سے, جس کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اب انتظار شروع کر دو. وہ انتظار کیا ہے کہ یہ کب تمہارے ساتھ غداری کا اور بے وفائی کا اور تکلیف کا معاملہ کرے گا. بعض حضرات نے تو یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا, لیکن میں نے احتیاطاً ان کا نام اس لیے نہیں دیا کہ ان کا یہ فرمان ہے, تاکہ وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہمارے ہاں کا تو طریقہ سوسائٹی کا اور معاشرے کا یہ ہے. اب اگر ایک آدمی آپ کو تکلیف دیتا ہے اور آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں, اب ایسی صورت میں اگر آپ احسان یاد دلاتے ہیں تو اس کو احسان جتلانا نہیں کہا جائے گا, اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اب آپ اس سے کوئی ایکسٹرا عزت لینے کے لیے نہیں کر رہے, یا اس کو دبانے کے لیے نہیں کہہ رہے, یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, بلکہ اب آپ جلب منفعت نہیں دفع مضرت کے لیے کہہ رہے ہیں. یعنی آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی کم از کم مجھے نقصان نہ پہنچا, میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, مجھے نقصان نہ پہنچا. گویا اپنے کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے کو نقصان سے بچاؤ کے لیے آپ یہ بات کہتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے, اس کو احسان جتلانے کے زمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا. گندم کے بارے میں پہلے جو سوال کیا تھا اس کی وضاحت یہ کہ مثلا ہم 5 من گندم رکھواتے ہیں, اب جب بھی ضرورت پڑتی ہے 10 یا 12 کلو آٹا ہم وہاں سے منگواتے ہیں اجرت دے کر, تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں, اب یہ وضاحت ہوئی کہ اگر آپ اپنی گندم کو پسوا کر لیتے ہیں اور پھر پسوائی کی اجرت نقدی کے اندر دیتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اجرت دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. میرے گھر میں بچوں کی تصویر والے کھلونے, اب ان کو پھینک دوں یا کسی کو دے دوں, کسی کو دینے میں گناہ تو ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں, اصل بات تو یہ کہ بچوں کی کے جو کھلونے تصویر والے ہیں وہ مجسمے کے حکم میں ہیں اور وہ شرعاً ناجائز ہے. تو اصولی طور پر پھینکنے یا کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو تصویر والا حصہ ہے, آنکھ کا, ماتھے کا, چہرے کا, اس حصے کو آپ کاٹ دیں اور اس حصے کو آپ اگر وہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو توڑ دیں, یا اس کے اوپر کوئی چیز چپکا دیں, کوئی سٹیکر چپکا دیا, کوئی کپڑا چپکا دیا, تو وہ حصہ جو ماتھے اور آنکھ وغیرہ کا ہے وہ جب چھپ گیا تو بس اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے, اگر کوئی شخص مسجد میں سنت نماز پڑھ رہا ہو کہ جماعت کھڑی ہو جائے, تو کیا جس حال میں بھی سنت نماز میں سلام پھیر کر جماعت کی نماز میں شامل ہو جانا چاہیے یا سنت پوری کر کے شامل ہونا چاہیے؟ جماعت چل رہی ہے اور یہ سنت پڑھ رہے تھے
تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا سنتیں چھوڑ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں یا سنتیں مکمل کریں؟ اس کا جواب یہ کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، جیسا کہ فرض کریں کہ کوئی آدمی ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہے، تو دیکھا جائے کہ 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے یا 2 سے آگے کے مرحلے کے اندر ہے۔ اگر 2 پڑھی ہیں تو پھر 2 پر سلام پھیر دے، ان 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے اور فرض کے اندر شامل ہو جائے جماعت میں۔ اور اگر تیسری رکعت ملا لیے، 2 کے بعد کے مرحلے کے اندر ہے، تیسری رکعت ملا لیے، تو پھر ایسی صورت میں 4 رکعتیں یعنی چوتھی رکعت بھی ملا کر 4 رکعتیں مکمل کر کے پھر آپ جماعت کے اندر شامل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ نماز میں 14 فرائض ہیں، اپنی مرضی سے سلام پھیرنا، کیا یہ بھی فرض ہے؟ دیکھیں، اپنی مرضی سے سلام پھیرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ جملہ کہہ کر سلام پھیرنا واجب ہے۔ یعنی جب آپ نکلتے ہیں نماز سے تو کس طرح سے نکلنا ہے؟ نماز سے نکلنے کا بھی تو کوئی طریقہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہوگا نا، تو وہ طریقہ یہ ہے، وہ واجب طریقہ یہ ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام پھیریں، یہ شرعاً واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور طرح سے التحیات کے پڑھنے کے بعد نماز توڑتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ نماز تو شرعاً ہو جائے گی، مگر واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے، ایک واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کا دوبارہ دہرانا اور لوٹانا شرعاً واجب ہوگا۔ فقیاض شاہ نے کراچی سے پوچھا ہے، روایت ہے کہ جب تم پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کیا یہ روایت درست ہے؟ ایسی کوئی بات کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں جو بچہ آ جائے تو پیدائش کے بعد ان میں کوئی نقص ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس سلسلے میں درس قرآن پر بھی اور خود میرے فیس بک پیج پر بھی حال ہی کے اندر جو چاند گرہن کا معاملہ پیش آیا تھا اس پر ایک کلپ موجود ہے اور وہ آپ ملاحظہ اور سماعت فرما سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ چاند یا سورج کا گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما آیتان من آیت اللہ من آیات اللہ لا ينکسفان ولا ينخسفان بموت احد ولا بموت احد انہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فقوموا وصلوا او کما جاء فی الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب تم یہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے نماز ادا کرو۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر توبہ کا، استغفار کا، رجوع اللہ کا، ذکر کا، تلاوت کا اور نماز کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے، ایسے موقع پر یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہے بات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں ایک نقطہ بھی ذکر کیے دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت قاسم کا انتقال جب ہوا، صاحبزادے کا جب انتقال ہوا غالباً حضرت قاسم، تو اس انتقال کے بعد یہ چاند گرہن کا معاملہ پیش آیا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے اس لیے اس کے بعد یہ چاند گرہن ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس موقع پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی، بزرگی کی، تقدیس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ہونے کی ایک دھاک بیٹھ رہی تھی، اور کفار میں یہ تذکرہ چل چکا تھا، لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط اور پختہ عقیدہ توحید، جس کی کہ وہ صبح شام صحابہ کرام کو اور پوری انسانیت کو تعلیم دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور فرمایا کہ یہ اس راستے سے آ رہے ہیں کہ یہ سورج اور یہ چاند کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کے حادثے کی وجہ سے گرہن ہوتا ہے، یا یہ چاند یا سورج کو گرہن لگ جایا کرتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے اگرچہ یہ میری بزرگی کے قائل ہو رہے ہیں لیکن نہیں، یہ منظور نہیں ہے۔ اس طرح آ کر کے
تم میرے بزرگی کے قائل ہو جاؤ، یہ منظور نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید پر فرق نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر یہ الفاظ استعمال فرمائے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان پر کسی انسان کا کوئی تصرف نہیں چلتا ہے، یہ کسی انسانی حادثے کی وجہ سے یہ گرہن کا شکار نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ متصرف حقیقی ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے، اللہ رب العزت کے احکام کے تابع ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ چنانچہ وضاحت کے ساتھ آ کر کے فرما دیا لا ينکسفان ولا ينخسفان بموت احد، ان کو گرہن، سورج کو یا چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کے حکم، اللہ کی نشانی کے طور پر، اللہ کے امر اور اللہ رب العزت کے تکوینی سسٹم اور تکوینی نظام کے تحت ان کو گرہن لگا کرتا ہے۔ اور عقیدہ توحید کی پھر دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا جو مجدہ آپ عام طور پر سنایا کرتے تھے وہی سنایا، اور پوری قوم کو عقیدہ توحید کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کے دیگر تاثرات اور توہمات کا شکار ہونا بالکل غلط ہے، خلاف اسلام ہے۔ اب ہمارے ہاں اس سلسلے میں کیا تاثر ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان خواتین کو چاہیے کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، رات کے وقت میں جب چاند گرہن ہو تو جھاڑو نہیں لگانے چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ تصورات اور توہمات ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طرح کے توہمات اور تصورات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر کسی طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایسے موقع پر حاملہ خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور ان کی پریگننسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی، اور یہ طبی نقطہ نظر سے جیسا کہ موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، اسباب کے درجے میں، سبب کے درجے کے اندر اگر کوئی ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کوئی احتیاطی تدبیر اختیار کرتا اور احتیاط کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا چاہیے۔ سہیل صاحب نے پوچھا ہے کہ 2 سال قبل میں نے حدود حرم سے باہر آ کر بال کٹوائے اور احرام کھولا، ایک عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دم نہیں ہوگا، شاید میں اس کو صحیح طرح بات نہیں سمجھا سکا۔ گزشتہ رمضان میرے ایک جاننے والے کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ دم ہوگا، پھر میری سستی کی وجہ سے دم نہ دے سکا، اب میں نے کل جانا ہے دم دینے حرم، تو مجھے ایک اور بندے نے کہا کہ آپ نے قریب 2 سال دم دینے میں تاخیر کی تو لیٹ کرنے کی وجہ سے ایک اور دم دینا ہوگا، لہٰذا میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات تو ذہن کے اندر رکھیں کہ حدود حرم سے باہر حلق یا قصر کرانے کی وجہ سے دم لازم ہوگا، یہ بات تو درست ہے، یعنی یہ جو حلق کرنا ہوتا ہے سر منڈوانا یا بال چھوٹے کرنا، کم از کم 1 پورے کے برابر پورے سر سے بال چھوٹے کیے جائیں، قصر جس کو کہتے ہیں، تو یہ حلق یا قصر حدود حرم میں کرنا ضروری ہے، اور حدود حرم میں نہ کرنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا، اور حدود حرم کے اندر ظاہر ہے کہ ذبح کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ لیٹ کرنے کی وجہ سے ایک اور دم واجب ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ایسی بات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ سعودی عرب سے گل محمد صاحب نے پوچھا ہے میری شادی کو 7 سال ہو گئے لیکن میں نے مہر کے پیسے بیوی کو نہیں دیے، لیکن میں جتنا کماتا ہوں آدھی رقم بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں، مہر 3 لاکھ روپے تھے اور میں نے زیادہ دیا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ مہر کی رقم مجھ سے الگ کر دو تو وہ ناراض ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا ہم گناہگار ہیں؟ دیکھیں میں مہر ادا کرنے کے بارے میں پہلے ایک مرتبہ تفصیلی کلام 2 پروگرام پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، تو یاد رکھیں کہ مہر تو ادا کرنا لازم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیوی کے اکاؤنٹ کے اندر یہ رقم مسلسل ڈالی ہے، تو اگر اس وقت جب آپ بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے تھے آپ نے بیوی کو مالک بنانے کی نیت کی تھی اور یہ نیت کی تھی کہ یہ بیوی کی ملکیت ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب وہ رقم بیوی کی ملکیت ہو گئی اور اب آپ وہ رقم واپس نہیں لے سکتے، اور وہ رقم ظاہر ہے کہ بیوی کی ملکیت میں جا چکی ہے، اور جو مہر کے علاوہ کی جو رقم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ رقم استعمال کرنے کے لیے دی ہے، جیسا کہ اکاؤنٹ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ گھر میں خرچ وغیرہ کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں مہر ادا نہیں ہوا، مہر آپ کو الگ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، آپ ایک مرتبہ ہاتھ پر رکھ کر کے دے دیں اور پھر وہ جو چاہے خرچ کرے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کوئی
غیریت کی بات ہے، آپس میں غیر ہونے کی بات ہے، یا اس کو شرم یا حیا کے خلاف وہ سمجھتی ہے، تو یہ بات غلط ہے اور آپ اس کی وضاحت کریں اور مسئلہ ان کو سمجھا دیں۔ تاہم اگر وہ اپنی ذاتی قلبی خوشی سے مکمل طور پر اپنی رضامندی سے، کوئی شرما شرمی نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں، اپنی ذاتی خوشی سے اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ معاف بھی کر سکتی ہے، ایسی صورت میں پھر آپ کو ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ خالد، یاسمین، ایان، الشبا نام رکھنا درست ہے یعنی، اور ان کا معنی کیا ہے؟ خالد نام رکھنا بالکل درست ہے، یہ ایک تو صحابی کا نام ہے، حضرت خالد بن ولید مشہور صحابی ہیں۔ یاسمین یہ نام بھی درست ہے۔ ایان یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ایان کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے کب تک، کب، تو اب کب یہ کوئی نام ہو سکتا ہے؟ ایسی فضول بات ہے، تو یہ کوئی نام نہیں ہے۔ الشبا یہ بھی کوئی نام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی صحابی کے نام پر رکھنا چاہیے، اور یہ آخر کے دو نام بالکل غلط ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں گرافکس ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں، کارٹون بناتا ہوں، کیا یہ بنانا صحیح ہے؟ میں نے اس کام کا کورس کیا 50,000 روپے کا، اب مشکل سے مجھے اس کام میں جاب ملی ہے۔ دیکھیں، اگر تو ذی روح کی تصویر بنانی پڑتی ہے، یعنی جاندار کی تصویر ہے، اور پھر وہ خاص طور پر ڈیجیٹل کیمرے کی حد تک نہ رہے بلکہ وہ پرنٹ ہو جاتی ہے، کپڑے پر، کاغذ پر، پینافلیکس پر، بورڈ پر، کسی چیز پر پرنٹ شدہ اگر ذی روح کی تصویر ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے اگر ذی روح کی ہے۔ اور غیر ذی روح کی اگر تصویر ہے تو درست ہے۔ کارٹون وغیرہ بھی اگر بنانے پڑتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے، سر، ماتھا اور چہرے کا جو حصہ ہے اس کو آپ بس ایسے گولائی کی شکل دے دیں، اور باقاعدہ الگ سے مینشن کر کے آنکھیں، ہونٹ اور ناک، کان، سر، ماتھا، بال اس طرح مینشن نہ کریں، بس ایسے گول سی شکل دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ برما سے مولانا خلیل ملک صاحب نے پوچھا ہے، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد غسل کرنا، کھانا پینا، دنیاوی باتیں کرنا، گھر، دکان، مسجد کے صحن میں کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو پہلی اذان کے بعد ہر وہ عمل، ہر وہ کام شرعاً درست نہیں ہے، غلط ہے، جو جمعہ کی طرف جانے کے اندر رکاوٹ بنے، صحیح الی الجمعہ کے اندر جو مخل ہو، یعنی صحیح الی الجمعہ کا کیا مطلب؟ جمعے کی طرف چلنا، جمعے کی طرف جانا، جمعے کی طرف متوجہ ہونا۔ تو جمعے کی طرف جانے، چلنے اور متوجہ ہونے میں جو کام بھی رکاوٹ بننے والا ہو اس کے اندر ملوث اور مشغول ہونا درست نہیں ہے۔ اگر نماز سے فراغت تک یعنی کھانے کا معاملہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کھانا بے لذت ہو جائے گا اور بھوک بہت زیادہ لگی ہو تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ کھانا تو کھا سکتے ہیں بشرطے کہ جمعہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن باقی جو کام ہیں ان سے احتراز کیا جائے۔ مقتدی کے لیے دعائے توجیہ، نیت، تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ الی آخری تمام کلمات پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ ہر ایک کا الگ الگ حکم بتا دیں۔ دیکھیں، دعائے توجیہ جو ہے، انی وجہت وجہی للذی، یہ تو مستحب ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ثنا کا اور تعوذ کا، ثنا یعنی سبحانک اللہم اور تعوذ سے مراد اعوذ باللہ، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ، تو یہ یاد رکھے صحیح قول کے مطابق یعنی ثنا اور تعوذ یہ شرعاً سنت ہے۔ انی وجہت الآیہ الی آخری، دعائے توجیہ جس کو کہتے ہیں، یہ مستحب ہے، ثنا اور تعوذ سنت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کا پوچھ لیا ہے تو تکبیر تحریمہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نماز کی شرط ہے، فرض ہے، اگرچہ رکن نہیں ہے لیکن وہ شرط اور فرض ہے۔ اور مقتدی کے لیے جہاں تک آپ نے قرات کا بھی پوچھ لیا ہے تو مقتدی کے لیے قرات کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا، خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بائک چلاتے ہوئے راستے میں پانی کیچڑ کپڑوں پر لگا، بالکل معمولی غالباً سوئی کے ناکے کے برابر حجم ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی مقدار معاف ہے۔ یاد رکھیں اگر اتنی معمولی مقدار ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر تو یہ معاف ہے اور اس میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبد القدیر مچھ بولان سے پوچھتے ہیں، نظر کے جانور میں قربانی کی شرائط کا اعتبار وجوبی ہے یا استحبابی ہے؟ نیز قربانی کے تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا یا صرف عمر کا لحاظ رکھنا ہوگا؟ مجھے معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ کوئی 5-6 مرتبہ آ چکا ہے،
اور میں ذرا ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ برائے کرم جب سوال کریں تو پروگرام کو سن لیا کریں، اور اگر آپ پروگرام کو نہیں سن سکے کسی وجہ سے تو پچھلا پروگرام پہلے سنیں، دیکھیں اس میں آپ کے سوال کا جواب آیا یا نہیں۔ اگر سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر کریں۔ یہ میرا خیال ہے کوئی 6 7ویں مرتبہ یہ سوال آ رہا ہے، تو بس بہتر ہے کہ میں جواب نہ دوں تاکہ یہ صاحب وہاں پر اس سوال کا جواب خود تلاش فرما لے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، پاؤں پر نظر پڑی تو تھوڑا سا خشک نظر آیا، اس نے رکوع میں ہی خشک جگہ پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ جگہ تر ہو گئی، ہاتھ تر تھا، اس نے اسی نماز کو مکمل کیا تو کیا وہ نماز ہو گئی یا نماز نہیں ہوئی؟ دیکھیں، تر ہاتھ پھیرنا یہ تو مسح ہے، غسل تو نہیں ہے۔ غسل سے مراد دھونا، یعنی آپ نے تر ہاتھ پھیر دیا تو کیا ہوا؟ اس سے مسح ہوا ہے، دھویا تو نہیں گیا۔ لہذا یاد رکھیں کہ پیر کا جو وظیفہ ہے، پیر پہ جو کام کرنا ہے وہ مسح تھوڑی کرنا ہے، پیر کا وظیفہ تو غسل ہے، اس کو تو دھونا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں صرف ہاتھ جو کہ تر ہے اس کو پھیر لینے سے خشک جگہ پر اگر آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے پھیر لیا تو یہ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے دھونا ضروری ہے، اور آپ جائیے جا کر کے دھوئیں اور پھر آ کر کے نماز کے اندر شامل ہوں۔ پشاور سے ایک خاتون نے پوچھا ہے فلاں پروگرام میں نے سنا کہ جو عورت شوہر کے ساتھ رہتی ہو اور سسرال دور ہو تو 15 دن سے کم مرد کے لیے جانے پر قصر کرنا ہوگا۔ میں بھی شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، سرکاری گھر ہے، ہماری پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے 3-4 سال کے بعد، ہم کبھی کبھی سسرال جاتے ہیں، تو کیا میری نماز بھی قصر ہوگی کیونکہ میں ہمیشہ سے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہوں؟ دیکھیں، اگر ایک مرتبہ سسرال کو وطن بنا لیا تو ایک مرتبہ سسرال کو وطن بنانے کے بعد اگر اسے مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہو، یعنی سسرال کو اب آپ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو پھر آپ جب بھی وہاں جائیں گی تو آپ قصر کریں گی 15 دن سے کم 15 دن سے کم کی اگر نیت ہو اور ایک مرتبہ سسرال کو چھوڑ دینے کی نیت کر لی تو سسرال کو چھوڑ دینے یعنی مستقل طور پر جو، یعنی ویسے تو جانا ہے لیکن مستقل طور پر آ کر کے وہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں مستقل طور پر جب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو اب جب آپ وہاں پر جائیں گی 15 دن سے کم اگر رہیں گی تو آپ قصر کریں گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ ہو یا آپ نے سسرال کو مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پھر اتمام ہوگا، یعنی پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج پھر یہ سن لیجئے۔ مسئلہ یہ مسئلہ پوچھا کیوں جاتا ہے پرفیوم کا، تو اصل بات یہ کہ عام طور پر چونکہ یہ مشہور ہے کہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، تو الکوہل کی وجہ سے پرفیوم استعمال کرنا اور پھر وہ پرفیوم استعمال کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے الکوہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ انگور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے، وہ الکوہل شراب اور شراب ہی کے حکم کے اندر ہے، شراب ہے وہ تو، اور وہ شرعاً ناجائز ہے اور اس کا استعمال بھی ناجائز ہے، ایک قطرہ بھی اس کا ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی الکوہل انگور یا کھجور سے کشید کیا ہوا نہیں ہے اور کسی اور چیز سے بنایا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خارجی استعمال شرعاً جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرفیوم کی طرف، تو یاد رکھیے پرفیومز، پیسٹریاں، کیکس، چاکلیٹیں، آئس کریمیں، مشروبات، ٹافیاں، مختلف کھانے کی چیزیں، ان کے اندر جو الکوہل ہوتا ہے یہ الکوہل کھجور یا انگور کا کشید کیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ الکوہل کس چیز کا ہوتا ہے؟ چنبیلی کے پھول کی پتیوں کا، گندم کے سٹے کے دانوں کا، اسی طرح پیٹرول کا، کھجور کے درخت کی چھال کا، اور اسی طرح مختلف قسم کے پھولوں کا، مختلف قسم کے پھول کی پتیوں کا، اسپرٹ کا، ان چیزوں کا الکوہل تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ الکوہل شرعاً ناجائز نہیں ہے، یہی الکوہل عام طور پر یہ پرفیوم اور عطریات وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے اور اس کو لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا اسلامی بینکنگ صحیح ہے؟ جی ہاں، ہماری رائے کے مطابق اس کی گنجائش ہے، صحیح ہے، بشرطے کہ جس کو اسلامی بینک کہا جا رہا ہے وہاں باقاعدہ مستند اہل فتویٰ کا شرعیہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہو، اور اس شرعیہ ایڈوائزری بورڈ کی زیر نگرانی تمام کے تمام
ایگریمنٹس اور تمام کے تمام کانٹریکٹس ہو رہے ہوں تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اسلام آباد سے اسما صاحبہ نے پوچھا ہے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے منت مانی کہ اگر بھائی صحت یاب ہو گیا تو میں اس کو عمرہ ادا کراؤں گی۔ اب وہ صحت یاب ہو گیا اور میں نے اس کے لیے عمرے کا انتظام کر لیا ہے، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا، اب میں کیا کروں، اپنی نیت کیسے پوری کروں؟ دیکھیں، کسی غیر کے فعل کی نظر شرعاً منعقد نہیں ہوتی، یعنی کسی غیر کے آدمی سے یہ کام کرواؤں گی یا کرواؤں گا، اس کی منت اور نظر یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا دوسرے کو عمرہ کرانے کا جو آپ نے کہا ہے اس کے کہنے سے شرعاً نظر منعقد اور لاگو نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ عمرہ نہیں کرتے یا آپ عمرہ نہیں کراتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عبد المتین علوی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے پیسوں کے تکرار پر والدہ کو کہا کہ خدا کی قسم میں اگر اپنی کمائی میں سے آپ کو پیسہ دوں گا تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے۔ نمبر 2، میں اگر اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ لوں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے۔ اب میں قسم بھی توڑنا چاہتا ہوں اور شرط بھی، کیونکہ والدہ بہت بیمار ہے، میرے سوا گھر کا کوئی کفیل بھی نہیں، مجبوری ہے بہت زیادہ، ابھی تک ان کا خرچہ ماموں کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قسم بھی ٹوٹ جائے اور طلاق بھی نہ ہو، آپ اس کا کوئی حل نکال دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہیں، غلط بات ہے، اور یہ جو بعض لوگ کھانے کی طرح طلاق کو بنا کر کے رکھتے ہیں، یہ ایک روٹی ہے کہ وہ جس وقت دل چاہ کھا لیا، بھرم میں، غصے میں اور کوئی تلخی میں، تکرار میں، جیسا کہ پیسوں کا تکرار ہو رہا ہے اور بیوی کو طلاق۔ ارے بھائی، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے، اس میں بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اگر ایسا ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ کھیل کے میدان کے اندر ہے، تکرار ہو گئی، بیوی کو طلاق۔ اس بیچاری بیوی کا بھائی کیا قصور ہے؟ حرام طریقہ ہے، ناجائز وتیرہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ بچائے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے انتہائی غلط ہے۔ اور ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وقت میں 3 طلاق دینے کو تعزیری جرم اور تعزیری گناہ اور تعزیری جرم قرار دینے کی ایک قرارداد پاس کی گئی ہے اور اس پر قانون سازی ہو رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، بالکل یہ کام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمارے یہ جو نوٹری والے حضرات ہیں اور یہ جو عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو کابین نامہ بنانے والے اور طلاق نامہ بنانے والے اور یہ سٹامپ پیپر والے اور یہ نوٹری والے جتنے حضرات ہیں، ان کو تو کچھ خدا کا خوف ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسئلے سے واقف ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی جاتا ہے تو یہ کیا کام کرتے ہیں، ایک نہیں بلکہ باقاعدہ 3 جملے، میں فلاں بن فلاں اپنی بیوی فلاں مسمات بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، پھر یہ جملہ دوسری مرتبہ، پھر یہ جملہ تیسری مرتبہ۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ شرعی اسٹیٹ اور اسلامک ریاست ہو تو وہ باقاعدہ طور پر اس پہ تعزیری سزا جاری کر سکتی ہے۔ قاضی عدالت آج بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ ایسے طلاق دینے والے فرد کو بلائے اور اس کو سزا دے، اور یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ اور یہ کوئی قرارداد اگر یہاں قانون کی شکل کے اندر پاس کی جا رہی ہے تو بالکل صحیح کیا جا رہا ہے، اور مفتیان کرام کو اس کی تائید کرنی چاہیے۔ اور عرصہ دراز سے اہل فتویٰ اس مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر شکار تھے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق اس وقت تک ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ 3 کا لفظ نہ بولو، جب تک کہ 3 طلاقیں نہ دو۔ غلط تصور ہے، ناجائز تصور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک وقت میں 3، دیکھیں ایک ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں واقع ہو جانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا کیا جائز ہے؟ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عرش الرحمان ہل جاتا ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے، ایک مقدس ادارہ فیملی کا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ارے 2 دوستوں کے درمیان میں لڑائی ہو، ایک کمپنی اور ایک ادارہ اگر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنا بڑا جرم محسوس کیا جاتا ہے، اور 2 دوستوں کے درمیان میں عداوت، بغض اور نفرت پیدا کروا دی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں تو ایک پورے کا پورا مقدس ادارہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا۔ کمپنی یا فیکٹری کی کیا حیثیت ہے میاں بیوی کے ایک مقدس اور محبوب تعلق کے مقابلے میں؟ آپ نے ایک ہی وقت کے اندر اٹھ کر کے 3 طلاقیں دے دی۔ میں چونکہ فتوے کا کام کرتا ہوں، صبح شام اس طرح کے فتاوا، ڈاک، اس طرح کے مسائل، ہر وقت 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ نانا بن گیا، دادا بن گیا، پردادا بن گیا اور بوڑھا ہو چکا ہے، 90 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے،
چائے کے اندر چینی زیادہ ہو گئی کم ہو گئی، سالن میں مرچ کم ہے زیادہ ہے، اٹھ کر کے 3 طلاق ہے۔ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس وقت میں تو اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اٹھ کر کے غصے کے اندر آ کر کے 3 طلاق ہے۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کی زبان سے یہ جملے کب ختم ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہے، احتراز کرنا ضروری ہے، اس معاملے میں احتیاط کی جائے، اور احتیاط یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے، اس طرح کا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جو عبد المتین علوی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے کہے، تو اب یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پیسوں سے والدہ پر خرچ ہوا تو طلاق، یہ بولا، یا یہ بولا کہ ایسی صورت میں 3 طلاق۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسرا جملہ یہ کہا ہے کہ اگر اپنے والد کی جائیداد سے حصہ لوں تو مجھ پر میری بیوی طلاق، تو مجھ پر میری بیوی طلاق کہا تھا یا مجھ پر میری بیوی 3 طلاق؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاق اگر کہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا تو طریقہ موجود ہے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو بیوی پر طلاق، تو اب ایسی صورت میں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ وہ کام کریں گے، شرط توڑیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایسی صورت میں 1 طلاق ہوگی اگر آپ نے صرف طلاق کا لفظ کہا یا 1 طلاق کا لفظ کہا، تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور ہوگا یہ کہ یہ طلاق ایک طرح سے رجعی طلاق ہوگی، اس کے بعد آپ رجوع کر کے حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر صرف طلاق کا لفظ بولا ہو یا 1 طلاق کا لفظ بولا ہو یا 2 طلاق کا لفظ بولا ہو، لیکن اگر آپ نے کہا کہ یہ کام کیا یا یہ کام کیا تو مجھ پر میری بیوی 3 طلاق، یا میں اپنی بیوی کو میری بیوی کو 3 طلاق ہے، تو پھر ایسی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، نکاح ختم ہو جائے گا، بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی، پھر رجوع بھی نہیں ہو سکے گا، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر 3 کا لفظ بولا ہو تو پھر اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ موجود ہے، اور وہ بچاؤ کا طریقہ یہ ہے 3 طلاق سے بچنے کا۔ 1 طلاق تو پھر بھی واقع ہوگی لیکن 3 کم از کم نہیں ہوگی، کہ ایک پاکی کے دوران میں 1 طلاق دے دے، یہ شوہر ایک پاکی میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، اور عدت میں رجوع بھی نہ کرے، عدت گزرنے دے، یہ عدت 3 ماہواریاں گزر جائیں، گزر گئی عدت، اب اس کے بعد یہ عورت بائنہ ہو جائے گی، وہ جو رجی طلاق ہے وہ بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہ طلاق پکی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ جو شخص ہے جو عبد المتین صاحب جو پوچھ رہے ہیں سوال کرنے والے سائل، یہ اب اپنی والدہ کو اپنی کمائی کے ذریعے سے پیسے دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے والد کے حصے سے بھی کوئی پیسہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ تو اب اگر یہ اپنی والدہ پر اپنی کمائی خرچ کریں گے یا اپنے والد کی جائیداد سے حصہ لیں گے تو پھر ان کی بیوی پر مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، وہی 1 ہی طلاق ہوگی۔ اس کے بعد یہ نیا نکاح کر کے، حلالہ کی ضرورت نہیں، نیا نکاح کر کے دوبارہ حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے پہلے قریبی کسی مفتی سے یہ طریقہ سمجھ لیں، اس میں ذرا سا بھی اونچ نیچ کی تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، حساس مسئلہ ہے۔ میں نے طریقہ بتا دیا، جو کچھ میں نے بتایا اس کو بار بار سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ لاہور سے ساجد صاحب نے پوچھا، اگر مثل اول میں عصر پڑھ کر نہ نکل جائیں سفر میں تو عصر قضا ہونے کا غالب گمان ہے، ایسی صورت میں کیا عصر مثل اول میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سفر کی وجہ سے مثل ثانی میں عصر پڑھ سکتے ہیں، مثل اول میں نہیں، اور جہاں کہیں پر سفر میں ہے تو آپ رک جائیں اور آپ جا کر کے مثل ثانی کے اندر پڑھیں، اور اسی کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ خونی بواسیر کا وظیفہ بتا دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ عبدالستار کبر صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے، عدت کی وضاحت چاہیے، ہمارے معاشرے میں عورت کو گھر کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں، ضروری حاجات کے لیے بھی رات کو نکلنا پڑتا ہے، شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا جوان عورت اور بوڑھی عورت کے حکم میں فرق ہے؟ دیکھیں جوان اور بوڑھی عورت کی عدت میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ گھر کے کونے کے اندر، گھر کے کمرے میں بٹھا دیا جائے،
یہ غلط ہے، ایسا کوئی شریعت کے اندر حکم نہیں ہے. وہ گھر کے اندر ہی رہ سکتی ہے اور گھر میں جہاں چاہے چلے پھرے، کوئی حرج کی بات نہیں. زینت کی اشیاء استعمال نہ کرے. سوگواری کا چونکہ ایک طرح سے موقع ہے، اس لیے زیب و زینت کی اشیاء استعمال نہیں کرنی چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور یہی احکام ہے. باقی جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو بعض لوگ محرم رشتہ داروں سے بھی پردہ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رفع یدین کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں تذکرہ کر لیں. تفصیل کا تو موقع نہیں. رفع یدین شرعاً کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو لوگ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں چونکہ صحیح احادیث کے مطابق ہے، لہذا یہ بالکل جائز ہے. تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا آخری زندگی کے اندر، کان آخر الامر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک رفع یدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معاملہ تھا وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنے کا تھا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں اس کے بارے میں تفصیل بھی ذکر کر دوں گا. حاصل یہ کہ یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، ایشو نہیں ہے. اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، نماز اس کی بھی درست ہو جائے گی. ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نیک انسان یا کسی گدی نشین پیر مرشد کی بیعت کرنا ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بیعت سے مقصود کیا ہے. بیعت سے مقصود ہے اصلاح، اور وہ تبھی ہوتی ہے اصلاح کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا. مثلا کسی کامل ولی کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھے، اگرچہ بیعت نہ بھی کرے تو اصلاحی تعلق رکھے، لیکن اگر بیعت بھی کر لے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بیعت کرنی چاہیے، اور مقصود صرف اور صرف اصلاح ہے. یاد رکھیں بیعت بھی مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے، اصل چیز یہ ہے. اور عام طور پر جو متبع سنت ولی کامل ہوتا ہے اس سے جو بیعت کرائی جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ کسی اور معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ جو مفہوم ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو آپ استاذ مقرر کر لیتے ہیں، یا کسی کو آپ اپنا نگران مقرر کر لیتے ہیں. مثلا کیا ہوتا ہے جو صحیح مستند اوتھینٹک پیری مریدی ہے، یہ نہیں جو ہر جگہ آج کل فراڈ اور دھوکہ، اور ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے اس لائن کے اندر تو بہت زیادہ فراڈ اور دھوکہ عام ہو چکا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو متبع سنت اللہ والا ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے، اس کے ساتھ بیعت یا اصلاحی تعلق کے اندر ہوتا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کام ہوتا ہے. پیر صاحب وہ متبع سنت ولی کامل کہتا ہے غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، امراض باطنی جو ہیں ان سے بچو، نفرت نہ کرو، تکبر نہ کرو. اچھا اب وہ مرید اس کو کہتا ہے کہ شیخ صاحب، پیر صاحب، میں فلاں مجلس کے اندر بیٹھا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اب پیر صاحب کہتا ہے کہ نہیں آئندہ اس سے بچو، جاؤ تم نے یہ گناہ کیا ہے، جاؤ جا کر 20 رکعت نفل پڑھو. اب غیبت کرنے پر وہ 20 رکعت نفل پڑھا رہا ہے. تو اب ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصلاح ہو رہی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں استاد جی مجھ سے غیبت ہوئی، اور آگے سے استاذ کیا کام کر رہا ہے؟ اس کا علاج تجویز کر رہا ہے. تو بتائیے اس میں ناجائز بات کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے جس طرح کوئی انسان اپنے والد کو نگران سمجھتا ہے، اپنے استاذ کو ایک نگران اور مشفق، اپنا سربراہ، رہبر اور رہنما مانتا ہے، اسی طرح پیر کا معاملہ ہے. کوئی شخص اس کو کوئی اور معنی میں لے جائے کہ جناب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں تو پھر کسی اور کو رہنما بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون کہہ رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ پیر کو نبی کے درجے پر رکھو؟ پھر تو آپ یہ بھی کہو استاذ بھی کسی کو نہ بناؤ، پھر یہ کہو ٹیچر بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ کہو کہ تمہارا مسئلہ بتانے والا مفتی بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ کہو تمہارا کوئی شریعہ ایڈوائزر بھی نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی کوئی کسی کو نبی کے درجے پر نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ پیغمبر ہیں. یہ ایک گناہگار آدمی ہے. ہاں ہم اس کو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں ایک انسان ہے، استاذ ہے، ہمارا ایک بزرگ ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. آپ نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، کوئی غلطی ہوئی تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، امام صاحب مجھ سے نماز میں یہ غلطی ہو گئی ہے، بتائیے میں اس میں کیا کروں؟ تو کیا آپ نے اس امام کو پیغمبر مان لیا
کیا آپ اس امام کو نعوذ باللہ نبی کے درجے پر رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اس امام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے اس امام کو اپنا نبی تصور کر لیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کسی اور معنی کے اندر نہیں معنی پہنانے چاہیے. اس کا زیادہ سے زیادہ مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دینی رہبری کرنے والا، آپ کے دینی معاملات کی نگرانی کرنے والا ایک بزرگ ہے، اور اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی متبع سنت ہو، کوئی خلاف شریعت کام وہ نہ کرتا ہو، اعلیٰ درجے کا متبع سنت ہو. یہ اس کی بنیادی اور پہلی شرط ہے. تو اس طرح کے تصور کے ساتھ بیعت کرنا اور اصلاح کروانا، تزکیہ کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ شریعت میں مطلوب ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے بہت سارے اولیاء کرام، ان سے جب پوچھا گیا تصوف کیا ہے تو وہ کہتے تصوف اور پیری مریدی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ سستی ہے، اس کو توڑ کر چستی سے کام لو اور جو فریضہ تم پر لاگو ہے اس کو کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم نمازوں کے پابند بن جاؤ، تم روزے کے پابند بن جاؤ، صدقہ و خیرات کے پابند بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، اور تمہارے دل دماغ کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، ناز نہ ہو، تمہارے دل دماغ کے اندر کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، تمہارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، تواضع آئے، دوسرے سے محبت کرنا آئے، اخلاق تمہارے بہتر ہو جائے، بس یہ ہے تصوف، یہ ہے پیری مریدی. اب بتائیے اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر جو سوال پوچھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہی ایک انداز اختیار کیا، کیا ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نیک انسان یا کسی گدی نشین پیر و مرشد کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو اب دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد گدی نشین، تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر لے کر کے جانا یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جو اصل اتباع سنت ہے، جو اصل تصوف ہے، تزکیہ ہے، وہ یہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بینک الحبیب میں کرنٹ پلس اکاؤنٹ کھلوانا صحیح ہے یا نہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے. اگر ایک چیز کی قیمت 15 روپے اور اس کو سیل 25 روپے میں کریں تو کیا یہ سود ہے؟ نہیں، بالکل جائز ہے. اگر آپ نقد میں بیچتے ہیں 15 روپے کا قلم ہے اور 20 روپے 25 روپے کا آپ بیچتے ہیں تو شرعاً جائز ہے. اور اگر ادھار میں بیچتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن قسطوں اور ادھار کے اندر دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ کوئی ایک قیمت متعین کر دے، دوسرا یہ کہ اگر کسی وقت قیمت کی ادائیگی کے اندر تاخیر ہو تو کسی قسم کی پینلٹی یا اضافہ یا جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے. میں میزان بینک سے گاڑی نکالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں مہینے کے آخر میں اس کا رینٹ ادا کرتے ہیں. یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کا ایک پورے کا پورا طریقہ ہے. خلاصہ یہ کہ میزان بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ضلع وکی بلوچستان، دکی بلوچستان سے محمد عرفان صاحب نے پوچھا ہے، لیڈی ڈاکٹر عورت کا الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت ایک آلہ عورت کے اندام نہانی میں لگاتی ہے، کبھی اس پر دوائی لگا کر اور کبھی بغیر دوائی کے، کیا اس سے عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اور ایک کریم فلاں عورت کو اندام نہانی میں لگانے کے لیے دیتی ہے جو اپلیکیٹر کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اپلیکیٹر کے ذریعے، اس کے لگانے کے بعد غسل کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں لیڈی ڈاکٹر انگلی جو ہے انگشت داخل کرتی ہے تو اس سے کوئی غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر غسل کو لازم کیا جائے گا، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا. تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت سے علماء کرام مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تصویر کھنچواتے ہیں اور بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے. دیکھیں جہاں تک پرنٹ تصویر کا تعلق ہے وہ تو ناجائز ہے. جہاں تک تعلق ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا تو اس پر میرا ایک مفصل کلپ موجود ہے میرے فیس بک پیج پر، وہاں پر ایڈمن نے لگا رکھا ہے. آپ ذرا تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، ملاحظہ اور سماعت فرمانا چاہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں، سماعت فرما لیں. ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے جب تک وہ سی ڈی کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اور جب تک وہ موبائل کے اندر ہو تو اس کی گنجائش ہے. لیکن مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر یہ تصویر کشی کا معاملہ کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے. یعنی اس کی فنی ٹیکنیکل جو وجوہات ہے کہ ٹیکنیکل اعتبار سے وہ تصویر ہے یہ نہیں، لیکن ایک لایانی ضرور ہے.
اور اس جگہ کے تقدس اور ادب اور احترام کے خلاف ہے، اس جگہ کے مقام کی رفعت اور اعزاز کے خلاف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ زناکاری سے بھی بڑا گناہ یہ کہ ماں باپ بلائے اور وہ نہ جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مہرین خضر صاحب نے پوچھا ہے برتھ ڈے اگر بچے کی خوش کرنے کے لیے سیلیبریٹ کیا جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس سالگرہ یا برتھ ڈے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ باقی رہے گی کہ یہ خوشی منانا جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں اصولی طور پر تو یہ کوئی خوشی کی چیز ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ قبر کے اور قریب ہو گئے، آپ کی عمر کا 1 سال اور کم ہو گیا، تو سال کم ہو گیا، یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو اسلام، پہلی بات تو یہ کہ خوشی کی چیز نہیں، دوسرا یہ کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسے دنیاوی طور پر یہ خوشی کا کی کوئی چیز بنا کر کے اپنے طور پر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک دنیاوی چیز کے طور پر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عورتیں کون سی نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں؟ اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے فرض یا نفل کوئی نماز جماعت سے پڑھنا جس میں کہ خود عورت امام ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ناجائز ہے۔ زوجہ مبین رحیم یار خان سے پوچھتی ہیں کہ جو نہ چاہے کہ ٹی وی پر یا یہاں اپنا مسئلہ بتایا جائے تو مفتی صاحب سے کیسے رہنمائی حاصل کریں؟ میرے فیس بک پیج پر ایک واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ ذرا واٹس ایپ کر کے پھر مسئلہ پوچھ سکتی ہیں۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے اور کوئی بچہ نہیں ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ مریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ بچہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ابھی جو سوالات بھیجے ان میں سے اویس خان صاحب نے پوچھا ہے ایک عورت اپنا مہر معاف کر دے پھر شوہر کی وفات کے بعد دوبارہ طلب کرے تو کیا حکم ہے، دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ حقیقت میں معاف کر چکی تھی، شرما شرمی لحاظ مروت نہیں، دباؤ اور پریشر نہیں، اگر حقیقت میں ذاتی قلبی رضامندی اور خوشی سے وہ معاف کر چکی ہے تو اب وہ دوبارہ رقم طلب نہیں کر سکتی ہے۔ ایک چیز معاف ہو گئی تو اب دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس وقت کسی پریشر کی وجہ سے یا ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے یا عیب سمجھنے کی وجہ سے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض قبائل میں یہ ہوتا ہے، یا اس کو غیر کا معاملہ کہ شاید یہ جدائیگی کا یا غیریت کا کوئی معاملہ ہے، یا لحاظ اور مروت کے اندر معاف کیا تھا تو پھر شرعاً وہ معاف نہیں ہوا۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کے ترکے سے یہ رقم ادا کرنا لازم ہے اور یہ مہر ادا کیا جائے گا۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا ہے زنیرہ اور گلزار کا معنی بتا دیں۔ زنیرہ ایک صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نام رکھنا بالکل جائز ہے، اور جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں، کسی بھی نام کے بابرکت اور مقدس ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی صحابی یا صحابیہ کا نام ہے، لہذا آپ اپنے بچی کا نام یہ رکھ سکتے ہیں۔ گلزار کا معنی، گلزار گلزار سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک پھولوں کا چمنستان، پھولوں کا باغ، پھولوں کا باغیچہ، بالکل درست ہے یہ بھی۔ محمد عارف صاحب نے پوچھا تقدیر کے بارے میں بتا دیں۔ تقدیر کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ تو بہت آپ کی جو ضرورت کا سوال ہے وہ پوچھیں۔ بہرحال تقدیر سے متعلق میں ایک سوال کا جواب پچھلے پروگرام کے اندر دے چکا ہوں، فیس بک پیج پر اور درسقرآن.com پر ہی وہ پروگرام چونکہ موجود ہے تو اس کے اندر آپ وہ کلپ سماعت فرما لیں۔ محمد طارق مسعود صاحب نے پوچھا فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس پر بھی میں تفصیل کے ساتھ کلام کر چکا ہوں۔ مختصراً یہ بات ہے کہ فرض نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی کے اندر وہ دعا کے کلمات بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور بعض احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو اوقات ہیں ان میں ایک وقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے۔ اب یاد رکھیں فرض نماز کے بعد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہمیشہ کی، ترغیب دی، اور اب ذرا خود سوچیں جب کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کیا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، تو کیا صحابہ وہ کام نہیں کریں گے؟ یقینی طور پر کریں گے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک نمازی صحابہ کی طرف پھیر دیا کرتے تھے۔ شراح نے لکھا ہے کس وجہ سے؟
صرف اور صرف یہی وجہ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ بھی دعا کرتے ہوئے دیکھیں تو دعا کی ترغیب ہے۔ اس لیے معارف السنن کے اندر حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ طریقہ جو آج کل ہمارے بر صغیر کے اندر چلا ہے قاطبتاً، یہ طریقہ درست ہے، سنت کے مطابق ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، دعا بھی ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے دعا بھی ثابت ہے اور اجتماع بھی ثابت ہے۔ جب نبی بھی ایک کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ایک کام کر رہے ہیں، تو اجتماعی دعا بھی ثابت ہو گئی، اجتماع بھی خود بخود ثابت ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، دعا ثابت ہے اور پھر ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے، یعنی امداد الفتاوی میں تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے لوازمات اور آداب میں سے، لہذا ہاتھ اٹھانا بھی درست ہو گیا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر ہو یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں دو باتیں ثابت نہیں ہیں، ان دو باتوں کی تردید کرنی چاہیے۔ جو چیز جس حد تک ثابت ہے اس کو اس حد تک ماننا اور بیان کرنا چاہیے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو بھی صاف صاف ذکر کر دینا چاہیے۔ ایک یہ کہ امام اونچی آواز سے دعا پڑھے یا بولے اللہم انت السلام، پھر پیچھے والے سارے بولے آمین ومنک السلام آمین، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اب سارے کہہ رہے ہیں آمین، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بلند آواز سے دعا کی ہو اور صحابہ نے ہر اس جملے کے اختتام پر آمین آمین کہا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ثابت نہیں، دوسری جو چیز ثابت نہیں ہے وہ یہ ہے ایک ہی وقت میں دعا شروع کرنا اور ایک ہی وقت میں امام کے ساتھ دعا ختم کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ثابت نہیں ہیں، ان دو باتوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں ثابت ہیں۔ اس لیے لوگوں کو دعا کرنے سے منع کرنا یا اٹھ کر کے چلے جانا یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں فرمایا۔ دعا بھی فرمائی، اجتماعی طور پر بھی ہوئی ہے، یعنی سب نے کی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کی، ہر ایک نے کی، انفرادی طور پر دعا ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں سب اجتماع کے اندر شامل تھے تو اس طرح سے دعا کے اندر بھی سارے شامل تھے، لیکن ہر ایک اپنے طور پر دعا کے الفاظ اور دعا کے اوراد پڑھ رہا ہے اور ادا کر رہا ہے۔ ایک وقت میں شروع کرنا، ایک وقت میں ختم کرنا یہ غلط ہے، اونچی آواز سے پڑھنا اور سب کا آمین آمین کہنا یہ غلط ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اسی طرح تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں کچھ افراط و تفرید سے کام لیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جو بات جس حد تک ثابت ہے اس کو اس حد تک ذکر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی جن مساجد کے اندر اونچی آواز سے دعا کی جاتی ہے اور اجتماعی کی جاتی ہے، یعنی اجتماعی کا مطلب یہ ایک وقت میں شروع کرنا اور ایک وقت میں سب مقتدی مل کر کے دعا کو ختم کرتے ہیں اور پیچھے سے آمین آمین بول رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہماری مساجد کے اندر ہے یہ دو باتیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ ٹھیک ہے سمجھا دیں، لیکن اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر فتنہ پروری، اس کی بنیاد پر آپس کے اندر باتیں کرنا اور امام کے خلاف باتیں کرنا، کمیٹی کا نوٹس لینا اور مقتدیوں میں تشویش کی لہر دوڑا دینا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیں، جو عمل کر لے ٹھیک ہے، جو نہ کرے اس کے اوپر کسی قسم کا تبصرے بازی اور اس طرح کے فتاوی لگانا، ایشو بنانا، فتنہ قائم کرنا یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ولی الدین صاحب نے پوچھا دوران خطبہ امام صاحب سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں، تو خطبہ جب ہو رہا ہوتا ہے، خطبے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ بیان کو خطبہ سمجھ رہے ہیں جبکہ اردو کے اندر وہ جو امام صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران میں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو درست ہے، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن خطبہ جو عربی کا ہوتا ہے اس کے دوران میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا جائز ہے۔ دانیال جدون صاحب نے پوچھا ہے کہ اکثر پیشاب وغیرہ سے فراغت کے بعد قطرے نکلتے رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پیشاب کے فوراً بعد وضو کر کے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو ہے پیشاب کرنے کے بعد قطروں کا جاری ہونا، اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر تو شک ہے تو شک کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز پڑھیں اور نماز درست ہے۔ لیکن اگر شک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یقین یا غالب گمان ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ
شلوار کے سامنے کے حصہ، تہبند کے سامنے کے حصہ جہاں پر امکان ہو کہ شاید پیشاب کے قطرے لگے ہوں گے، اس کو دھونا اور استنجا کر کے پاک صاف ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہے۔ اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا لازم ہے، دھو کر استنجا کر کے وضو کر کے نماز ادا کرنا شرعاً لازم ہے۔ لیکن اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا ایسا مرض ہو کہ پیشاب کے قطرے مسلسل نکلتے رہتے ہوں، مسلسل بہتے رہتے ہوں، اور اتنا ٹائم بھی پورے نماز کے وقت میں نہ ملے، یعنی 5-7 منٹ جس میں وہ صرف فرض نماز ادا کر سکے، اتنا بھی ٹائم اگر نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں ایسا شخص شرعی معذور ہے۔ ایسے معذور کے لیے فقہی طور پر فتویٰ یہ ہے کہ یہ نماز کے وقت کے اندر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اس ایک وضو سے چاہے پھر قطرے بھی نکلتے رہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، پھر جب نئی نماز کا وقت آئے گا تو نیا وضو کر لے۔ اب جو صورت بھی ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔